احمد اویس صاحب، آپ تو ایک ملک کے معروف ماہر قانون ہیں، تو آپ سے تو قانونی سوال ہی مجھے کرنا چاہیے، لیکن اب کیونکہ عید بھی آ رہی ہے اور سیاست بھی گرم ہو رہی ہے، تو میرا ایک بڑا سیاسی سا سوال ہے، اس میں عید کی مبارکباد بھی آپ کو قبل از وقت میں دے دیتا ہوں۔ یہ قربانی کی عید آ رہی ہے، تو اس قربانی کی عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی سیاست کی قربانی ہوگی اور کچھ لوگوں کی انا بھی قربان ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے آپ کی یہ اپریہنشن جو ہے وہ کافی درست ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ سیلف سٹائل بھی ہوں گی یا جبرن بھی ہوں گی، لیکن یہ ہوگا ضرور جو حالات کے آ رہے ہیں، اور بہت بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ یہ آگے جولائی کا جو لاسٹ ہاف ہے، جو جولائی سے آن ورڈ، اس میں 1-1.5 مہینے میں کافی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ جی جویل لطیف صاحب، جولائی کے مڈ سے تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ہی قربان ہو جائیں گے، کچھ کو قربان کر دیا جائے گا۔ نہیں، یہ جو جبرن قربانی کا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی ہے جو نہیں، یہ قربانی جو ہے اس میں حالات کا جبر جو ہے وہ چھری بن کر کسی کے گلے پہ چلے گا۔ لیکن میر صاحب، ہم نے تو اپنے حصے کی قربانی نواز شریف سے، اس کی سزاؤں سے لے کر 2018 کے الیکشن تک ہم نے دے لی، اور سب سے بڑی قربانی ہم نے وہ دی جو اس کے وجہ سے اداروں پر عوام کا جو غصہ تھا، عوام کی جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ہم نے وہ انگلیاں اپنی طرف لیں اور اداروں کو ریسکیو کیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور اب میں یہ کہوں گا کہ جبر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، آئین قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ آغا صاحب، یہ روز کوئی نہ کوئی سکینڈل بھی آ رہا ہے، کوئی توشہ خانے کا نیا سکینڈل آ رہا ہے، کوئی ویڈیو سکینڈل آ رہے ہیں، کوئی آڈیو سکینڈل آ رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کی ملک ریاض صاحب کے ساتھ آڈیو کا سکینڈل، کوئی بہت سے سکینڈل آ رہے ہیں۔ کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ عید کے بعد اس طرح کے معاملات میں بھی کوئی تیزی آئے گی اور بہت سی قربانیاں ہو جائیں گی؟ میر صاحب، بدقسمتی ہے اس ملک کی سیاست بڑی مظلوم سیاست ہے، اور سیاستدان بھی اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، لیکن مظلوم بھی سب سے زیادہ سیاست اور سیاستدان ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یقینی طور پہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی قربانی ہونی بھی چاہیے، اور وہ جبرن قربانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہی ہوتی ہے، اور وہ کہہ لیتے ہیں جبرن، لیکن اصل میں قربانی کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربان ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلے 1.5-2 مہینے میں قربانی صرف پنجاب میں ہوگی یا اوپر بھی ہو جائے گی، مرکز میں بھی؟ اگر پنجاب کے اندر چیزیں بدلتی ہیں تو اوپر پھر پاؤں جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے 17 جولائی کا بائی الیکشن، یہ تو آپ مانتے ہیں؟ الٹیمیٹلی 17 جولائی جو ہے وہ کلیدی فیصلہ اس کا ہے۔ کلیدی فیصلہ اس کا ہے۔ جی جویل لطیف صاحب، اور الحمدللہ اس میں جیتیں گے ہم۔ آپ جیتیں گے؟ کتنی واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ دیکھیں، جو آج سے 7-8 دن پہلے کی صورتحال تھی وہ تھی 15-16 ہم جیت رہے تھے، جو حقیقت ہے۔ مگر جو یہ آج میں موڈ دیکھ رہا ہوں عوام کا، اور خاص طور پر عوام کا موڈ آپ کو نظر آ گیا ہے، اور جو اگر جبر کیا گیا تو 100% سیٹیں جیتیں گے۔ آپ اس طرح کام کریں، ابھی پروگرام ختم کرتے ہیں، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ آپرا مارکیٹ یا راول پنڈی کے راجہ بازار، عوام ابھی موجود ہوں گے، لگ پتہ جائے گا آپ کو۔ آپ دیکھ لیں، آئیں چلتے ہیں۔ دیکھ لو، بالکل آئیں چلتے ہیں، روز عوام ہی رہتے ہیں۔ میں بائی الیکشن میں اپنے بچاؤ کے لیے آغا صاحب کو ساتھ لے کے جاؤں، ضرور کر لینا۔ آپ نے کہا عوام کا موڈ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں بے قصور جانتے ہیں عوام، اس لیے کہ ہماری قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بے قصور جانتے ہیں۔ وہ 4 سال والوں کو قصوروار سمجھتے ہیں جنہوں نے حکومت کی تھی اور جن کو لایا گیا تھا۔ آپ کی قربانی ہونے نہیں والی، آپ نے قربانی دے دی ہے؟ نہیں، انا کی کسی کی قربانی ہونے والی ہے۔ انا کی قربانی